بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صحابیہ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ اسلام میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ یہ صحابیہ سٹارٹ میں ہی مسلمان ہو گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان کا نام ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ اسلام کی بہت ہی بہادر اور بہت ہی آزمائشوں میں گری ہوئی، پھر آزمائشوں کو برداشت کرنے والی، پھر آزمائشوں سے نکل کر کامیاب و ہمکنار ہونے والی یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس پر قیامت تک آنے والی عورتیں رشک کریں تو کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشک آدمی تھا، سردار تھا، اور لوگ جب ان کے گھر جاتے یا ان کی طرف جاتے تو زیادہ راہ ساتھ نہ لیتے، تو کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہاں سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ وہ لوگوں کا کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام اپنے پاس سے کرتے تھے۔ تو جو ان کا خامن تھا ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ ان کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جو سٹارٹ میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، سٹارٹنگ کے اندر ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کا شمار ان صحابہ میں آتا ہے۔ ان کا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد تیسرا یا چوتھا نمبر ہے۔ جب مکہ کے اندر ظلم و ستم بڑھنا شروع ہوا نا صحابہ کرام پر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دی کہ تم ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نا نجاشی، اس کی مکمل حمایت تھی مسلمانوں کی طرف، مگر پھر بھی اپنا علاقہ، اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک نہ دیکھی زمین کی طرف جانا بہت مشکل کام ہے۔ تو جو مکہ والے تھے انہوں نے بڑے ظلم کیے اور صحابہ پر بڑے کیے، مگر ان پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، مگر انہوں نے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کیے، صبر کیا اور اللہ کے نبی کے حکم پر مکہ چھوڑ کر حبشہ میں چلے گئے۔ دن گزرتے رہے، وہاں پر انہیں خبریں ملتی رہی کہ اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہیں سوچا کہ جو ہے نا مکہ والے تو سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کافی لوگ حبشہ سے واپس مکہ تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ یہ قبیلہ، یہ خاندان بھی واپس آ گیا۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ پورا قبیلہ، اپنا پورا خاندان، پورا گھر وہاں سے حبشہ سے واپس مکہ جب تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو افواہیں تھیں یہ تو سب جھوٹ تھی۔ اصل میں تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کافر اور غصے میں آ گئے اور مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ کافی مسلمان وہیں راستے سے پلٹ گئے، کافی مسلمان راستے ہی سے پلٹ گئے، مگر پھر یہ مکہ میں آ گئے، وہیں پہ رہنے لگ گئے۔ تو وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، ان کے خاندان والوں نے ان پر ظلم شروع کیا، مگر یہ صبر کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ تم صحابہ کو اجازت دیں کہ وہ ہجرت کے لیے چلے جائیں، کس شہر میں؟ یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف۔ انہوں نے پھر پہل کی 2 ہجرتیں، پہلے ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت انہوں نے مدینے کی طرف کی۔ جب یہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہی تھے کہ راستے میں
وہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے تھے انہوں نے آ کر انہیں روک لیا، اور عبداللہ بن اسد جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی سواری کو روکا اور کہا کہ اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے کہ تم نے یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہی ہے مدینے، تو ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ کیوں کر بھیجیں، ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ کیوں بھیجیں۔ تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچہ تھا اسے انہوں نے لے لیا، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ہم اپنا لڑکا تمہیں کیوں دیں، اپنا لڑکا تمہیں کیوں دیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، ام سلمہ کو وہ اپنے گھر ان کے میکے لے گئے، اور جو بچہ تھا وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اپنے گھر لے گئے۔ ایک چند پلک جھپکتے ہی ایک خاندان، ایک گھرانہ، اس کا شرازہ، بہترین ہنسی خوشی بسنے والے دین اسلام پر ڈٹے ہوں کا شرازہ بکھر گیا۔ بہت سخت ترین آزمائش ہوتی ہے کہ جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو ایک طرف لے جایا جا رہا ہو اور اس کی بیوی کو ایک طرف لے جایا جا رہا ہو، اسے کہو جاؤ تم نے جو جانا ہے اب جاؤ۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ موقع اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے اس کی اولاد، اس کے گھر والے چھینے جا رہے ہوں اور وہ کچھ نہ کر سکتا ہو۔ مگر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن اسد ڈٹے رہے اسلام پر، ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، اپنی سواری کو ایڑ لگائی، مدینے کی طرف چل دی، اللہ کے سپرد کیا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر اپنی ساری جائیداد، اپنے گھر بار، اپنی بیوی، اپنا بچہ مکے میں چھوڑا، مدینے میں ہجرت کر کے چل دی۔ وقت گزرتا رہا، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ہر روز اسی وقت اسی جگہ جہاں پر ہماری جدائی ہوئی تھی وہاں آ جاتی اور سارا دن میں روتی رہتی وہاں پر اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو یاد کر کے۔ جب شام ہوتی تو پھر میں اپنے گھر لوٹ آتی۔ یہ سلسلہ ہر روز چلتا رہا۔ جب کچھ دن گزرے تو انہی کے قبیلے میں سے ایک فرد اٹھا اور اس نے کہا اس کے گھر والوں کو کہ تم کیوں ایک بیچاری عورت کو تڑپاتے ہو کہ تم نے وہ اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تڑپتی ہے اور آپ اسے کیوں روک رہے ہیں، کیوں نہیں اسے تم جانے دیتے، کیوں نہیں تم اسے جانے دیتے۔ تو اس کے گھر والے جو تھے وہ مان گئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا دل جدھر چاہتا ہے تم جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیسے سوچتی ہو کہ میں تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور میرا بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ ننھا وہ یہاں رہے اور میں اپنے شوہر کے پاس مدینے چلی جاؤں؟ ایسے بالکل نہیں ہو سکتا، جب تک میں اپنے بچے کو نہ پالوں تو میں مدینے کی طرف نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے خاندان والوں سے بات کی، وہ بھی مان گئے۔ وہ بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا اور وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوئی اور اپنے بچے کو لے کر سوئے مدینے کی طرف چل پڑی۔ ایک وہ بچہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تیسری ذات جو تھی وہ اللہ کی ذات ان کے ساتھ تھی۔ تو اس کے بعد جو انہیں ملا چھوڑنے کے لیے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا بخدا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔
اللہ کی قسم میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہودج جو سامان لوڈ ہوتا ہے اتار دیتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اونٹ کو اٹھاتے۔ جب وقت سفر کا طے ہوتا پھر ہم چل پڑتے۔ اس طرح ان کا سفر طے ہوتا رہا۔ یہ تھے عثمان بن طلحہ جو انہیں وہاں مکے سے مدینہ چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ چلے۔ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے عرب میں ان جیسا کوئی نیک دل کوئی شخص نہیں دیکھا جو مکے سے لے کر مدینے تک میرے ساتھ سفر کیا، مگر انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ تو جب وہ مدینے کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بستی ہے جہاں پر آپ کا شوہر رہتا ہے، آپ چلے جائیے ان کے پاس۔ تو وہ جو تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس چلے گئی۔ وہاں پر ان کی زندگی گزرنے لگ گئی۔ وہ جو شرازہ خاندان بکھرا تھا وہ دوبارہ مل گئے۔ وقت گزرتا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، مدینے پہنچے۔ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ بدر میں عبداللہ بن اسد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نبی کے ساتھ مل کر قریش والے کے خلاف لڑے، جہاد کیا، جنگ کیا، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں جو سخت ترین آزمائش ہوئی، اس آزمائش میں بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ انہیں وہاں پر ایک زخم آیا اور اس زخم کی وجہ سے وہ بعد میں وفات پاتے ہیں، مگر اس وقت وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معمولی زخم سمجھتے ہیں تو مدینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ زخم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہتے تھے کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں اور مجھے نعم البدل عطا فرما، یہ دعا تم مانگا کرو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس اجر و ثواب کی تمنا رکھتی ہوں، مگر جو ساتھ والی دعا ہے کہ اللہ مجھے نعم البدل عطا فرما، میں سوچتی تھی کہ ان کے علاوہ میرا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کی عیادت کی۔ ساتھ میں صبح کے وقت تشریف لائے، آپ ایمانداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ نے دعا کی، الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم، اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراغ اور منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والے اس حادثہ فاجعہ پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوائے عرب کے نام سے پکارا گیا۔ ساری زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پیغام نکاح رشتہ بھیجا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں اور ہم آپ کے بچوں اور آپ کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا اپنے لیے نکاح کرنے کا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اندر 3 خصلتیں ہیں، 3 معروضات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں عیالدار ہوں، اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک تیرے غسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری یہ عادت کافور ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں۔ اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اس طرح رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم کی بلا کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔ جب انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کی ہر تمنا، ہر دعا قبول کرتا ہے، اور اس کی جتنے دکھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں انہیں آسانیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں مکہ سے سفر کیا اور کہاں حبشہ گئے، پھر مکہ آئے، پھر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی اور ان تکلیفوں پر صبر کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا مقام عطا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ جب مصیبت آتی ہے صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔